الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلوات اللهم صل على محمد. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ہم مغفور حاجی زوار کریم بخش بھائیو اور حاجی غوث بخش بھائیو ان کی زوجہ آپ سب کی مرحومین شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے بڑا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس سے بھی بہتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارک الفرقان آیت نمبر 30 اللہ اپنے نبی کی شکایت کو بیان کر رہا ہے رحمت للعالمین اور شکایت ترجمہ سنیے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ترجمہ پہلے میں وہی کروں گا جو سب نے کیا ہے. سب نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی اللہ سے قیامت میں شکایت کریں گے یا اللہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کے بارے میں ہم شیعہ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اس مجلس میں بھی میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود شہنشاہ حسین نقوی بھی سنی ہوں. کیا کہنے شیعہ اتنا اپنے آپ کو سنی بولیں کہ تکفیریوں کا دم نکل جائے. کیا کہنے
جتنا شیعہ خود کو سنی کہے گا نا، یہ کافر کافر کے نعرے لگانے والے خود ہی مر جائیں گے۔ کون سی بیان دے رہا ہوں میں آپ سے؟ یہ قوم و ملت کی ترقی کا بیان ہے۔ ذبح کر دیں گے آپ صرف اتنا کہہ کے کہ میں خود سنی ہوں۔ واہ واہ واہ، ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، اور وہ کیسا سنی ہے جو علی کو نہیں مانتا؟ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو پھر ویسے بھی مذہبوں کے نام بدلنے والے، 200 سال پہلے جو نام تھے وہ 100 سال پہلے نہیں تھے، 600 سال پہلے جو نام تھے وہ 200 سال پہلے نہیں تھے، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہو گئے۔ آگے آئیے مولانا، آگے تو شکریہ۔ کیا کہنا، کیا کہنا؟ محمد والے محمد صلوات۔ نام بدلنے والے آہستہ آہستہ، جو آج نام ہے نا جی، جو آج مسلکوں کے نام ہیں، اب وہ کچھ عرصے بعد بدل جائیں گے، اور جو نام آئیں گے اور اب جو قیامت تک نام چلے گا، بھائی صرف پاکستان قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریوں پہ پاکستان بنایا نا، صرف قائد اعظم نے 2 قومی نظریوں پہ پاکستان نہیں بنایا، اللہ نے پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ اللہ نے جن 2 قومی نظریوں پر پوری کائنات بنائی ہے، ان میں ایک قومی نظریے کو شجرہ خبیثہ کہتے ہیں اور ایک کو شجرہ طیبہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جن 2 قومی نظریوں پہ یہ پوری کائنات کا نظام بنایا ہے، ان میں ایک قومی نظریے کو آیات متشابہات کہتے ہیں اور دوسری قومی نظریے کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور میں اور کھل کے بول دوں، ایک قومی نظریے کو یزیدیت کہتے ہیں اور ایک قومی نظریے کو حسینیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زندہ باد، مردہ باد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، توجہ کر لیا۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہم سنی شیعوں کا، ہم سارے سنی شیعہ 3 ایسے عقائد ہیں قرآن کے بارے میں جو سنی بھی مانتا ہے اور شیعہ بھی مانتا ہے۔ لہٰذا جب مجھے پتا ہے کہ مجلس میں سنی بھائی آئے ہوئے ہیں تو مجھے وہ بات کرنی ہے نا جو ان کی اور ہماری ایک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو 3 عقیدے قرآن کے بارے میں ہمارے ہیں، ہم سنی شیعہ کے، ہم سب مسلمانوں کے جی، ان میں پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ قرآن، تھوڑا سا بولوں یا نہیں؟ بسم اللہ، ماہ مبارک سے ہم باہر آئے ہیں، بسم اللہ، اللہ کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، اللہ نے ہمیں دعوت پر بلایا تھا، دعوت پہ بلا کے جو اللہ نے ہمیں ہدیہ دیا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے ہمیں ماہ رمضان میں قرآن دیا ہے، شب قدر میں قرآن دیا ہے، اور ایک دم، ایک ساتھ، ایک وقت میں دیا ہے، ایک رات میں دیا ہے۔ اس نے جو ہمیں قرآن دیا ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ دیا ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں، قرآن کلام اللہ ہے۔ میرے چھوٹے بچے، جوان، کم سن ساتھی، ذرا میرے آج کے اس خطاب کو، اس بیان کو ذرا نوٹ کریں، محفوظ کریں اور یاد رکھیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ قرآن کلام اللہ ہے، ہمارا پہلا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، بے شک، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی مکرم نے زندگی بھر قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، جو خود اللہ کا قلم تھا نا وہ قلم نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ نے جس قلم کے ذریعے کائنات کی تحریر بنائی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے جسے اپنا قلم بنایا نا، اللہ کا قلم سرکار کی ذات،
नबी ने कभी कलम को हाथ में नहीं लिया। जी मौलाना हजरत तशरीफ फरमाए, दानिश्वर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर डॉक्टर बैठे हुए हैं। अगर ये दानिश्वर, ये पढ़े लिखे लोग कलम को हाथ में ना लें तो फिर इनके पढ़े लिखे होने पे शक होता है। बिल्कुल ये कैसे पढ़े लिखे हैं जी। ये कलम कोई हाथ में नहीं लेते, जी। कलम ही चलाना नहीं आता। जिसके अकवाल को याद करके हम मुफ्ती और मुज्तहिद हो जाते हैं, उस नबी ने कलम को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह वाह। कभी कलम को ही हाथ नहीं लगाया, बल्कि अगर कभी कोई तहरीर होती थी तो कहते थे अली तुम लिखो। सारे खत मेरे मौला नबी ने मौला अली से लिखवाए। अब एक बहुत बड़े डॉक्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो कहने लगे कि कलम और कागज तो अली के पास होता था, तो जब नबी ने कागज और कलम मांगा तो अली को देना चाहिए था ना। जब कागज और कलम था ही अली के हाथ में तो अली को देना चाहिए था। ये नाराज आप किसी और से क्यों होते हैं कि कागज और कलम नहीं दिया? तो ये एतराज तो है ना। उन्होंने एतराज ये किया कि जब आप कागज और कलम आपके पास था, अली के पास था, तो फिर आप कहीं और नाराज क्यों होते? अली ने क्यों नहीं दिया कागज और कलम? मैंने 8-10 जवाब दिए थे, उनमें से एक जुमला आपको सुना रहा हूं। उन 8-10 जवाबों में एक जवाब यह है कि जब कागज और कलम अली के हाथ में था और नबी मांग रहे थे तो किसी और ने क्यों कहा कि हमें कुरान काफी है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे साथ है, थोड़ी सी बात आगे बढ़े। क्या कहने जो खुद अल्लाह का कलम बने, जो नबी खुद कलम हो। अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, नबी फरमाने सबसे पहले अल्लाह ने कलम को खल्क किया। सफा पलटा तो एक और हदीस की ज़ियारत हुई, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को हल किया। हाय हाय हाय। फिर हदीस का सफा पलटा तो हदीस की ज़ियारत हुई, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मुस्तफ़ा के नूर को बनाया। मैं हाथ जोड़ के सरकार से कहूँ, या रसूल अल्लाह, कलम पहले बना, अक्ल पहले बनी, या आपका नूर पहले बना? भाई थोड़ा गर्दन हिलाओ, ऐसे नहीं होगा। इंतहाई इल्मी बहस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले सरकार फरमा रहे हैं अक्ल बनी। अल्लाह ने जब मखलूकात को बनाना शुरू किया तो अक्ल को पहले बनाया। फिर फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने कलम को बनाया। फिर फरमा रहे सबसे पहले अल्लाह ने मुझे मुस्तफ़ा के नूर को बनाया। तो या रसूल अल्लाह, अक्ल पहले बनी, कलम पहले बना, या आपका नूर पहले बना? तो जवाब मुस्तफ़ा आया, ये तीनों अलहदा कब है? जो अक्ल है वही मेरा नूर है, जो अक्ल है वही कलम है, जो कलम है वही मैं हूँ। ये मेरे ही वजूद के 3 नाम है। थक रहे हैं आप मेरी बात? ये मेरे ही अपने वजूद के 3 नाम है। तुम मुझे अक्ल कहो, तुम मुझे कलम कहो, तुम मुझे नूर इलाही कहो। गोया तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। तो जो अल्लाह का कलम हो, मजमून हाथ में, हाथ आपके हाथ में, जो अल्लाह का कलम हो, उसने कभी कलम को हाथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? पहले तो मैं इन बच्चों जवानों से नहीं, बल्कि अपने आप से पहले कह रहा हूं, हम अगर कोई काम खुलूस के बगैर करेंगे ना, उसमें बरकत नहीं। हर काम हमारा कुर्बतन इल्लल्लाह होना चाहिए। सिर्फ नमाज रोजा, सिर्फ वुजू कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं, सिर्फ खाना काबा का तवाफ कुर्बतन इल्लल्लाह नहीं, मजलिस में आना भी कुर्बतन इल्लल्लाह। अपने उन अजीजों से मिलना भी जिनसे दिल नहीं मिलता, मिलना भी कुर्बतन इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत रसूल ने कहा है कि सलमन क़तअक, जो रिश्तेदार तुमसे ताल्लुकात तोड़े तुम उससे बनाए रखो। उधर वो ताल्लुकात तोड़ रहा है, उधर हुक्म मुस्तफ़ा का सरकार ये है, हुक्म अली मौला ये है कि जो रिश्तेदार ताल्लुकात तोड़ना चाहता हो तुम उससे जोड़े रखो। भाई वो तुम इससे तोड़ रहा है, तुम जोड़े हो, मुकाबला करो, कौन ताकतवर है।
وہ توڑنے میں طاقت لگا رہا ہے، تم جوڑنے میں طاقت لگاؤ۔ جس مصطفیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے نا کہ تعلقات جوڑے رکھنا، اس مصطفیٰ کی دعائیں تمہارے ساتھ رہے گی، ہارے گا وہ، واہ 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 واہ، آخر آگے معافی مانگے گا کہ میں تم سے تو اخلاقی بد اخلاقی کرتا رہتا ہوں، میں تو تمہارے سلام کا جواب نہیں دیتا، میں تو تمہیں اپنی بیٹی کی شادی میں نہیں بلایا، میں تو فلاں دن میں نے نیاز نظر کی، دعوت کی، تمہیں نہیں بلایا، اور تم ہمیشہ مجھے بلاتے ہو، تم آگے بڑھ کے مجھے سلام کرتے ہو۔ تو دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے، وہ چچا کا بیٹا جو تعلقات توڑ رہا ہے، وہ ماموں کا باپ بیٹا جو تعلقات توڑ رہا ہے، وہ جو چچا اور وہ جو ماموں سلام کا جواب نہیں دے رہے، وہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، واہ واہ واہ، پھر دیکھیں گے جیتتا کون ہے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں غلطی پر تھا۔ میرے بچوں، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، تھوڑا تھک رہے ہیں آپ میری بات، بسم اللہ بسم اللہ، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ جتنا ہم اپنا اخلاق بہتر کریں گے، اتنا ہی اپنے مقصد کو، اپنے پیغام کو، اپنے مدعا کو بیان کر پائیں گے۔ توجہ میرے ساتھ رہے۔ تو بات میری بہت روشن ہے کہ سرکار دو جہاں کا قلم ہاتھ میں نہ لینا میں کیسے سمجھوں۔ ایک محاورہ ہے، فارسی میں زیادہ تر ہی بولا جاتا ہے، از علی آموخت اخلاص عمل۔ علی سے سیکھو کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، مخلص ہونا، خالص اخلاص، سچائی، اس یہ ہم کہاں سے سیکھیں؟ وہ علی سے سیکھا جائے۔ ساری امت علی سے سیکھے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور علی جس سے سیکھتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مولا علی جن سے سیکھتے ہیں وہ سرکار کی ذات۔ تو سرکار کی زندگی اور اخلاص، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہر کام میں خلوص کو لے کر آؤ۔ جہاں کہیں ذہن میں خیال آئے، دل میں خطور آئے کہ یہ مطلب بھی وہ مطلب بھی، فوراً کہو نہیں، یہ میرا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ میں اس وجہ سے ملنے نہیں آیا کہ مجھے ان سے اپنے بیٹے کی نوکری کروانی ہے، بلکہ میں ان سے خالص ہو کر آ جاؤں، سچائی کی محبت۔ نماز جماعت میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ مولانا سے تعلقات اچھے ہو جائیں، یا علاقے میں فلاں بڑے آدمی بھی نماز جماعت میں آتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے، میں یا یہ کہ میں تو نمازی ہوں، نہیں، یہ ساری باتیں ملاوٹ کی باتیں ہیں، یہ شرک خفی ہے، ناراض نہیں ہوئیے گا، بسم اللہ، یہ شرک خفی ہے، ایک باریک سا شرک ہے، یہ موٹا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یہ باریک سا شرک کبھی کبھی موٹا بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب یہ موٹا شرک ہو جاتا ہے تو پھر انسان مشرک بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے تو دائرے سے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور جو نکل جائے اسے واپس لانے کو مرتد کہا جاتا ہے، یہ دین چھوڑ کر چلا گیا، ابھی واپس آئے گا تو یہ ارتدادی کیفیت میں۔ اللہ ہم سب کا پردہ رکھے، کیا معلوم کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے اور آتا ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنے کا جو واحد ذریعہ ہے نا، وہ ہے اخلاص، واہ واہ، اپنے اعمال کو مخلص کرنا ہے۔ میری بیوی سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ کا فرمان ہے، من اخلص للہ 40 صباح، جس نے 40 دن تک اپنے آپ کو مخلص بنا کے رکھا، 40 دن اخلاص کے ساتھ کام کرے، صرف اور صرف اللہ، صرف اور صرف قربت اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضایت، اللہ کی خاطر زندگی گزارنے والا، پھر جو 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزارتا ہے اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہیں، اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ جو 40 دن اللہ کی خاطر گزارے وہ عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ ہو جائے، جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ید اللہ کس سے سیکھیں اخلاص؟ اسی سے سیکھیں گے کہ جس نے ساری زندگی اخلاص میں گزاری ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی بیٹھے بتا رہے تھے کہ مثلاً مثال دے رہا ہوں کہ مجھے 10 سال ہو گئے، میں نے نماز اول وقت ترک نہیں کی، میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں،
نماز کا جیسی ٹائم ہو جاتا ہے میں نماز فوراً پڑھتا ہوں. اب شیطان چٹکی بھرتا ہے. تم بتاؤ نا تم کیا کرتے ہو. اب یہ جو چٹکی بھر رہا ہے نا شیطان, یہ جو گدگد آ رہا ہے نا شیطان کی, بولو کہ تم کیا کرتے ہو. تم بتاؤ کہ تمہاری تو 5 سال سے نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. یہ جو دکھاوا, بتانا, یہ جو اعلان, یہ ڈھول, یہ اظہار, یہ بتانا, یہ بجانا, یہ ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. روحانی معاملات میں خود اتنا بڑا ان باتوں پر عمل نہیں کرتا. دعا کریں میں عمل کروں. یہ جو روحانی معاملات میں جتنا اپنے امور کو مخفی رکھا جاتا ہے اتنا ہی روحانیت بڑھتی ہے. جو روحانی معاملات میں شور مچاتے ہیں, بتاتے ہیں میں نے یہ کیا, میں نے اس مسجد میں یہ دے دیا, وہ جو مسجد میں کارپیٹ بچھا ہوا ہے میں نے اپنے ابا کا چڑھایا ہے, ابا کے بھی اعمال سے تم نے ختم کروا دیا. ابا کے جو نامہ عمل میں فائل میں لکھ دیا گیا تھا وہ وہاں سے ہٹ گیا. بیچارے ابا کو بھی تم پر دوبارہ پریشانی پہ کھڑا کر دیا. وہ کچھ دن سے معاملات ان کے ٹھیک تھے, تم نے اس کو دکھاوا کر کے ان کے بھی معاملات خراب کر دے. وہ جو فانوس لگا ہوا ہے, وہ جو مسجد کا دروازہ ہے, وہ آپ کو پتا ہے کتنے میں نے کتنی لکڑی کہاں سے منگوائی تھی وہ لکڑی, اور ساری سٹوری سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا, میں نے کیا. بھائی حج کرتے وقت اگر میں بولتے ہیں نا میں, تو ایک بکرا پڑ جاتا ہے. شاہ نظر جوادی نے بڑا اچھا لطیف بیان کیا تھا کہ حج کرتے ہوئے احرام باندھے ہوئے میں بولنے سے ایک میں پڑ جاتی ہے. یہ ایک جانور پڑ جائے گا, ایک کفارہ دینا پڑے گا میں بولنے سے. اللہ کرے کہ ہم ہر حال میں احرام میں رہیں, ہمیں ہمیشہ اللہ یاد رہے. یہ جو بار بار مؤذن اذان کہتا ہے نا, ہمارا مزاج ہے بھولنے کا. ہم انسان ہیں, نسیان سے ہیں, ہماری طبیعت کے اندر بھولنا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. تبھی مؤذن ایک ہی بات بار بار کہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ ہر سال کربلا کو یاد کرتے ہیں, وہی بات بار بار ہے. ہم 1 سال بعد وہی بات بار بار کریں تو تمہیں برا لگ رہا ہے. مؤذن 5 مرتبہ وہی بات بار بار کرتا ہے. بلندتر صلوات. ویسے تو جگہ تنگ ہے, آپ کو میں مزید زحمت دوں, اگر تھوڑی گنجائش بن سکتی ہے تو تھوڑا سا جو دوست بیٹھنا چاہ رہے ہیں, آگے آنا چاہ رہے ہیں, ایک صلوات پڑھتے ہوئے اگر جگہ بنا سکیں تو. ایک صلوات بلندتر. ایک اور بلند صلوات. بات آگے بڑھے. خلوص. آپ ابھی مسجد میں جائیے گا, آپ کے علاقے کی مسجد کے اندر بھی قرآن کے قریب میں ہی کہیں ایک کتاب رکھی ہوئی ہوگی جس کا نام ہے مفاتیح الجنان. گھروں میں بھی تقریباً ہے, جن گھروں میں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے. مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے دعاؤں کا مجموعہ, مناجات کا مجموعہ, دعاؤں کا مجموعہ ایک کتاب کی شکل میں جو ائمہ سے اہل بیت سے دعائیں نقل ہوئی ہیں انہیں ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان. میں بہت سوچتا تھا, میرے ایک بزرگ نے بھی مجھ سے کہا, کبھی غور کیا کہ اس کتاب کو اتنی عزت کیوں ملی ہے. کتابیں بہت ہے بھائی, روزانہ ہی 50 کتابیں لکھی جا رہی ہیں, مگر ہر کتاب کو اتنی عزت نہیں ملتی کہ وہ قرآن کے برابر میں آ جائے, وہ قرآن کے ساتھ میں کہیں رکھی بھی نظر آئے. ہر امام بارگاہ کو ایک جیسی عزت اور روحانیت نہیں ملتی, ہر مجلس کو ایک جیسی روحانیت نہیں ملتی, ہر مسجد کے اندر ایک جیسی رونق نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک مسجد پہ خاص روحانیت اور رونق والی ہوتی ہے, کوئی خاص امام بارگاہ, کوئی ایک امام بارگاہ ایسا, کوئی چند امام بارگاہ ایسے جس میں رونق خاص ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادوں میں جنہوں نے اینٹ رکھی تھی, جنہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا, وہ مخلص تھے.
کام اخلاص کی بنیاد پر کیا جائے اس کی رونق ہی کچھ اور ہے. اور جو دکھاوا ہو، بناوٹ ہو، تصنع ہو، جی دنیا کی مطلب کی خاطر ہو، وہ پروگرام، کام، مجلس، جلسہ، جلوس، میلاد سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہوتی. ماضی میں مرمرے بڑھتے تھے، بتاشے بڑھتے تھے، نختیاں بڑھتی تھیں، یہ مونگ پھلیاں بڑھتی تھیں، یہ تبرک لینے کے لیے لائن لگانا پڑتی تھی، ٹوکرا لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہ بانٹ رہا ہوتا تھا. آج بہترین کھانے ہیں، مگر دعائیں تو پہلے زیادہ قبول ہوتی تھی. واہ 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 تھوڑا مجھے معاف کیجیے گا اگر کوئی بات ایسی ہے. واہ. پہلے والے زیادہ مطمئن تھے، ہمارے بڑے زیادہ مطمئن تھے، جو ہمارے دادا، ہمارے تایا، ہمارے بزرگ تھے. اور آج اتنا خرچہ ہو رہا ہے، وہ والی روحانیت نہیں ہے، اس لیے کہ پیسے کی دوڑ میں اخلاص کی رخصتی ہو گئی. واہ. اس نے اتنی بڑی مجلس کی ہے تو میں بھی اتنی بڑی کروں گا. میں چھوٹا ہو جاؤں گا اگر اس نے فلاں چیز ڈالی تھی اور میں فلاں چیز نہیں ڈالوں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کے اندر، یہ اللہ والوں کے پاس یہ نہیں کام ہونا چاہیے. اب میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کیوں سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا. نہیں میں نے وہ ایک بات کی تھی، پہلے اسے نہیں پور کر رہا ہوں. کبھی غور کیا کہ مفاتیح الجنان اتنی عزت اس کو کیوں ہوئی؟ مفاتیح الجنان لکھنے والے نے زندگی بھر نہیں بتایا کہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے. ان کی زندگی میں اس کتاب کا کسی کو نہیں پتا تھا. وہ اپنے خاص شاگردوں کے حوالے کر کے گئے. رحلت کے بعد اس کو اتنی عزت ملی. میں تو آج اپنی تقریب رونمائی کرواتا ہوں، کتاب لکھتا ہوں تو میں خود کرواتا ہوں. جب ہم کتاب لکھتے ہیں نا تو ایک ہوٹل کے اندر، ایک بڑے شادی ہال کے اندر جی سیمینار ہوتا ہے، تقریب رونمائی ہو رہی ہے. بھائی جن کی خاطر لکھا ہے ان کو رونمائی کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی تمہاری کتاب کو مشہور کروائیں گے. تم اپنی کتاب کی رونمائی اللہ کے آگے کروا دو، وہ خود پھیلا دے گا. یہ میرے اندر ایک نقص ہے، میں اپنے اوپر رکھ رکھ کر بات کر رہا ہوں. میں خود آپ کے معاشرے کا رہنے والا ہوں. ہمارے معاشرے میں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے نا. شیخ عباس قمی نے اتنی معتبر کتاب کو نہیں بتایا یہ میری کتاب ہے. ایک دن ان کے والد آئے گھر کے اندر اور کہنے لگے بیٹا تم اتنے بڑے عالم ہو، آج تک تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی. ہماری مسجد کا پیش نماز روزانہ ایک کتاب کھولتا ہے اور اس میں سے ایک صفحہ پڑھ کے سناتا ہے، اور اس کے ایک صفحے کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوسری نشست تک ایک ہفتے بعد جب دوبارہ صفحہ پڑھتا ہے تو ایک ہفتے تک ہماری روحانیت محفوظ رہتی ہے. وہ ایک صفحہ پڑھ کر سناتا ہے، ایک ہفتے تک ہمارے اندر انسانیت اور ایمان باقی رہتا ہے. تم اتنے بڑے عالم ہو، آج تک اتنی ایسی کوئی کتاب ہی نہیں لکھی. تو شیخ عباس قمی نے کہا بابا وہ کون سی کتاب ہے جس سے وہ صفحہ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے منازل الآخرہ، آخرت میں کیا ہوگا. کتاب کا نام ہے منازل الآخرہ، آخرت میں منزلیں کیا کیا ہوں گی. کہ وہ منازل الآخرہ سے ایک صفحہ پڑھ کے سناتے ہیں. مسکرا کے خاموش ہو گئے. جب تک ابا زندہ رہے نہیں بتایا کہ وہ کتاب میں نہیں لکھی. اور اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کہ میں ابا کو بتاؤں گا تو اس کے اندر میرا خلوص نہیں رہے گا. اب جو اللہ کی خاطر ایسا جیتا ہو، جو اللہ کی خاطر ایسے رہتا ہو، پھر اس کی کتاب کو عزت ملنی ہے یا نہیں؟ بے شک ملنی ہے. اب ذرا جملہ سنیں، سرکار نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ اگر نبی قلم ہاتھ میں لیتے اور کچھ لکھتے تو امت کہتی کہ یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. ہم اللہ کی خاطر قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل بلند تر صلوات. قرآن کا پہلا عقیدہ ہمارا کلام اللہ. قرآن اللہ کا کلام ہے. اسے نہ نبی نے معاذ اللہ لکھا ہے، نہ مولا علی نے لکھا ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اس کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے. اس کا واو اور من اللہ کا ہے. اس کا الہ اور فی اللہ کا ہے. کوئی حرف اس کے اندر اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کلام اللہ ہے. دوسرا عقیدہ، اب اس پہ بہت دیر گفتگو ہو سکتی ہے کہ دلیل کیا ہے جی یہ کلام اللہ ہے.
دلیل کیا ہے یہ کلام اللہ ہے؟ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، آپ سنی شیعہ کا دعویٰ ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے دلیل کیا ہے؟ دلیل دے دوں. دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے 4 آیتوں میں اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی اسے میرا کلام نہیں مانتا کہ یہ مجھ اللہ کا کلام ہے تو اس کے 114 سورے ہیں، 10 سورے اس جیسے لکھ کر لے آؤ. بھائی اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی لکھ کر لے آؤ. پھر اللہ نے کہا نہیں تم 10 سورے نہیں لا سکتے تو پھر 1 سورہ لے آؤ. اچھا 1 سورہ نہیں لا سکتے تو پھر آیت نے کہا 1 آیت لے آؤ. پھر کہا اچھا 1 آیت نہیں لا سکتے تو 1 لفظ ہی لے آؤ. بحدیث مثلہ، ایک جملہ لکھ کر لے آؤ. مگر 1400 سال سے قرآن سینہ چوڑا کر کر کے نعرے لگا رہا ہے اور مسلمان اسے پڑھ پڑھ کے نعرے کا جواب دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا. ہندوستان میں پروفیسر گنگوی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کلاس لے رہے تھے، عربی ادب کی کلاس لے رہے تھے. کلاس کے درمیان ایک شاگرد نے آواز دے کر کہا، شاگرد بھی ہندو ہے، توجہ ہے. ایک شاگرد نے کہا بسم اللہ ماشاءاللہ، ایک صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھائی صلوات تو آل نبی پہ پڑھی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات آگے بڑھے. تو اس ایک شاگرد نے کہا استاد قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کے خلاف کوئی کلام لے کر آ جائے، قرآن جیسا کوئی کلام لے کر آ جائے تو قرآن ہار جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن مٹ جائے گا، اور قرآن والے ہار جائیں گے تو دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں عربی ادب ہیں، عربی ادب کے ادیب ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں کوئی 5-10 لوگ بڑے استاد بیٹھ جائیں اور ایک سورہ قرآن کے سوروں کی طرح لکھ کر لے آئیں تو قرآن ہار جائے گا، مسلمان ہار جائے گا اور ہم غیر مسلم جیت جائیں گے. تو پروفیسر گنگوی خود ہندو، پروفیسر عربی ادب کے کہتے ہیں خبردار بیٹا، آئندہ ایسا سوچنا بھی نہیں. میں بہت بڑا ادیب ہوں اور دنیا کے عرب ادیبوں کو جانتا ہوں، خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا جواب کیا لائے؟ پہلا عقیدہ قرآن کے بارے میں، قرآن کلام اللہ ہے. دوسرا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. اس قرآن کا تعلق نبی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے. قرآن یعنی نبی کا معجزہ، قرآن یعنی قلب مصطفیٰ پہ اترنے والا اللہ کا کلام. جہاں اللہ کا کلام اترے وہ قلب مصطفیٰ ہے. یہ قلب مصطفیٰ اس قرآن سے زیادہ سنگین ہونا چاہیے، ورنہ یہ قرآن پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو جس قلب پر یہ قرآن اتر رہا ہے اسے اور سنگین تر ہونا چاہیے. ہر روڈ کے اوپر جہاز نہیں چلتا، ہر رن وے پر جہاز نہیں اترتا. جہاز جہاں اتارنا ہوتا ہے پہلے زمین کو اتنا ہی مضبوط بنانا پڑتا ہے. جب زمین اس قابل ہو جائے کہ اتنے وزن کو اپنے اوپر لے لے تب وہ وزن وہاں اتارا جاتا ہے. تھکے ہوئے تو نہیں ہے. فرشتے ہر گھر میں نہیں اترتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ فرشتے جہاں اترے وہ گھر کون سا گھر ہے؟ قرآن جس قلب پر اترے وہ قلب کتنا سنگین ہوگا. روزانہ علامہ اقبال نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک دن ان کے ابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا یہ تو سوائے مصطفیٰ سرکار کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا.
تو کہنے لگے کیا مطلب ہے پھر قرآن ہم نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں پڑھو، مگر کیونکہ یہ قلب مصطفیٰ پر اترا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ میں تھوڑی گردنی لا دوں، قلب مصطفیٰ پر یہ قرآن اترا ہے، قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ تاکہ تمہیں قرآن سمجھ میں آئے۔ کہنے لگے قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ کو راضی کرو۔ مصطفیٰ سیدہ کی ذات، تھک رہے ہیں آپ؟ اگر میرا یہ فارمولہ معقول ہے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، قلب مصطفیٰ سیدہ کی ذات، اور اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے شب قدر میں قرآن کو اتارا ہے، اور سیدہ اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر۔ کی رات ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ قرآن معجزہ ہے سرکار دو جہاں کا، یہ قلب مصطفیٰ پہ اترنے والا کلام ہے۔ یہ ہمارا قرآن کے بارے میں دوسرا عقیدہ ہے، ہمارا قرآن کے بارے میں تیسرا عقیدہ۔ قرآن ہر تحریف سے، ہر اضافے اور کمی سے محفوظ ہے۔ اس کا من اور ان وہی ہے جو نبی پر اترا۔ آج جو ہماری مسجدوں اور ہمارے گھروں میں قرآن ہے، آج جو ہمارے حافظ قرآن کو یاد کر رہے ہیں، یہ قرآن وہی ہے جو نبی پہ اترا۔ قرآن تحریف سے محفوظ ہے، قرآن تحریف سے مسئون ہے۔ قرآن کا کوئی من اور الہ اور فی اور حتی اور ان اور من کوئی کم اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لہذا کوئی شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے۔ مجھے آج تک کوئی شیعہ نہیں ملا جو 40 پاروں والا قرآن لا کے دکھائے۔ مجھے کوئی شیعہ نہیں ملا، میں تو سنی ہوں نا۔ مجھے کوئی شیعہ نہیں ملا جو آج تک قرآن 40 پاروں والا لا کے دکھائے۔ کوئی 40 پاروں والا قرآن نہیں ہے، وہی 30 پاروں کا قرآن ہے جو سب مسجدوں میں ہے، سب مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور یہ والی بات کر کر کے کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، شیعہ تو کچھ کہے گا یا نہ کہے گا، یہودی خوش ہوگا، صہیونی خوش ہوگا، اسرائیلی یہودی خوش ہوگا کہ ابھی ہم چل رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ مسیحیوں کے اندر انجیل کی 4 ورژن ہے، انجیل 4 طرح کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ والی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے وہ والی صحیح ہے، کوئی کہتا ہے اتنے منازل کی ہے، کوئی کہتا ہے اتنے منزلوں کی انجیل ہے۔ اب تو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں 30 پاروں کا نہیں 40 پاروں کا ہے۔ جو بھی یہ بات کرتا ہے نا کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن ہے، وہ شیعوں کے خلاف بولنے سے پہلے اتنا تو سوچے کہ اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے، اور پھر کہیں ہے بھی نہیں وہ قرآن۔ آج تک نجف میں، مشہد میں، قم میں، کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ سے ہمیں 40 پاروں کا قرآن کوئی لا کے دکھا نہیں سکا۔ بولتے بڑے سچ سچ کے، یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہیں کہ شیعوں کا 40 پاروں کا قرآن، آج تک لا کے نہیں دکھا سکے۔ کچھ تو ان کے جاسوس ہمارے اداروں میں گئے، تھک رہے ہیں آپ، کچھ ان کے جاسوس ہمارے اداروں میں گئے تاکہ ڈھونڈیں کہ وہ 40 پاروں کا قرآن کہاں ہے، مگر انہیں 40 پاروں کا قرآن نہیں ملا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی۔ اچھا بکری تمہاری ہے، جواب شیعہ دیں۔ اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں قرآن کی حفاظت کروں گا، تم کہہ رہے ہو بکری کھا گئی۔ اتنا اچھا ہے عقیدہ توحید تمہارا، جھوم جھوم کے اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور تم کہہ رہے ہو بکری کھا گئی۔ بھائی غلط باتیں ہیں، بالکل غلط باتیں ہیں۔
قرآن کا ایک ایک حرف وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا. مگر میرا آج کا جوان ایک سوال کر سکتا ہے کہ اللہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے اسباب بناتا ہے, اس کے لیے علتیں بناتا ہے, اس کے لیے رستے بناتا ہے, اس کے لیے لوگوں کو منتخب کرتا ہے. اللہ جب کام کرتا ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے. ایسا ہی ہے؟ سنگین بات تو نہیں ہے. اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا انتظام کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ ہی تو انتظام کرے گا نا کہ کیسے محفوظ رہے گا. اتنی شدت کے ساتھ جب اللہ نے کہا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے, تو اتنی شدت کے ساتھ کہا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے علی نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان قرآن کی حفاظت کا سامان تھا. تھک گئے. میدان میں مولا کی ولایت کا اعلان قرآن کی حفاظت کا سامان. میں نے نتیجہ دیا اپنی گفتگو کا, علی مولا سے جتنے جڑے رہو گے قرآن بچا رہے گا. اب اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ذرا اس کا وہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے اسے دہرا رہا ہوں, اور پھر جو صحیح ترجمہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی قیامت میں شکایت کریں گے, سورہ فرقان ہے, آیت نمبر 30 ہے. نبی قیامت میں شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ رحمت للعالمین سے شکایت بنتی نہیں ہے, مگر آیت ہے تو سمجھنا پڑے گا کہ پھر کیا مطلب ہے. مطلب پھر یہ ہے کہ ایسا کوئی کام ہے جس پر رحمت للعالمین بھی ناراض ہے. اتنا بڑا کوئی سنگین جرم ہے امت کا جس پہ رحمت للعالمین جیسا وجود بھی ناراض ہے, اور اس کی رحمت, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں آ کر میں تمہیں نہیں بخشوں گا. وہ شکایت کریں گے. کیا شکایت کریں گے؟ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو جتنا قرآن آج پڑھا جا رہا ہے اب سے 100 سال پہلے نہیں پڑھا جا رہا تھا. سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن, سب سے زیادہ جس کتاب کو حفظ کیا جاتا ہے وہ قرآن, سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن. اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں, ورلڈ میں سب سے زیادہ جو کھلتی ہے روزانہ پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے. اور یہ تو آج کے حالات ہیں. امید ہے کہ اور ذرا شعور پڑھے گا تو ہر جگہ قرآن ہوگا. اور نبی تو قیامت میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اور ادھر تو امت قرآن لیتی چلی جا رہی ہے. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی, تھوڑا میرا ساتھ دو, میں ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں. ادھر نبی قیامت میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا, ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرآن ہی قرآن ہو رہا ہے. جی کتنی اسی وقت کو یہ 809 سے تو شیعہ حافظان قرآن پاکستان میں, جی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے سنی بھائیوں کے حافظان قرآن ہیں. ہمارے بڑوں نے قرآن اگر صحیح طرح نہیں پڑھا تھا تو آج ان کے بچے اور پوتے اچھا پڑھ رہے ہیں. قرآن کثرت سے چھپ رہا ہے. تو پھر یہ نبی کیا شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. نہیں بھائی, ترجمہ ہی غلط ہوا ہے. ترجمہ یہ ہے ہی نہیں جو آج ملا نے بتایا ہے. توجہ, ترجمہ کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن, یا اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا تھا مہجورا, تنہا. تھوڑا توجہ بڑھائیں گے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا, تنہا. میں نے انہیں علی کے ساتھ دیا تھا. حسنین کا بابا, بوزر کا مولا, سلمان کا مولا, مقداد کا مولا, کمبر کا مولا, آدم کا مولا, عیسیٰ کا مولا,
کے ساتھ. انہوں نے اکیلا قرآن لے لیا. اب ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جس پہ کوئی ناراض ہو تو اس کی قسمت. اور حدیث یہ ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. وہ جو علی کے بغیر قرآن پڑھتا ہے قرآن خود اس پہ لعنت کرتا ہے. کیا کہنے صلوات پڑھیں محمد و آلہ. قرآن کی حفاظت کا سامان علی. قرآن کی حفاظت کا اہتمام علی. یہ پھر کوئی یہ میرا آج کا پڑھا لکھا بچہ جو میری اچھی قسمت ہے کہ مجھے آج کا جوان زیادہ سنتا ہے اور وہ طبقہ زیادہ سنتا ہے جو یونیورسٹیز اور کالجز میں اور بڑے اچھے فورموں پر بیٹھتے ہیں. میں ان کے نفسیات کو اور انہی میں سے ہوں اس لیے ان کے احساسات کا خیال کر رہا ہوں. ممکن ہے یہ جوان مجھ سے کہے کہ مولانا یہ دعویٰ ہے دلیل کیا ہے. یہ آپ کا اعلان ہو گیا یا آپ نے ایک بات کر دی نعرہ لگوا لیا سائن نے کھڑے ہو کے تفصیل سے نعرے لگائے. یہ تو نعرے لگوانے کے لیے آپ نے کہا تھا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب بھی امت بند گلی میں آئی نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو جس نے بتایا وہ یا علی تھے یا اولاد علی. میرے پاس میں طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں. میرے پاس بلا مبالغہ 50 سے زیادہ مثالیں ہیں کہ جب امت تھک گئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس لفظ کا مطلب کیا ہے, تو پھر علی یا اولاد علی نے آ کے بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. قرآن کی حفاظت کا کام اس گھرانے کے پاس ہے. قرآن کی حفاظت کا, بھائی ماہ رمضان سے گزرے ذرا قرآن سن لیجئے. قرآن کی حفاظت کا کام اہل بیت کے پاس ہے. نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, اور یہ دونوں لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے ملیں گے. ایک قرآن مجھ سے آ کے ملے گا, ایک میرے اہل بیت ملیں گے. یہ دنیا میں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو آج قرآن سب کے ہاں ہے یا نہیں؟ بھائی بولیے, تو اہل بیت کہاں ہے؟ بھائی جس نبی نے کہا ہے نا کہ اللہ ہے اور ہم سب نے مان لیا کہ اللہ ہے, وہی نبی کہہ رہا ہے قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہوگا. وہی نبی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت قرآن سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو پھر قرآن ہے تو اہل بیت کہاں ہے؟ بھائی تھوڑا بولو بھائی, ایسے کیا ہو رہا ہے؟ جب قرآن ہمارے گھروں میں بھی ہے, مسجدوں میں ہے, مدرسوں میں بھی ہے, مکے اور مدینے میں بھی ہے, نجف اور کربلا میں بھی ہے, ہر جگہ قرآن ہے, تو اہل بیت کہاں ہے؟ تو بھائی اگر مجھے قرآن نظر آ رہا ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے تو میں کیا یہ کہوں گا, کیا میں یہ کہوں گا ہم کیا اتنے کافروں اور مشرکوں سے کمتر اور پستر ہو گئے اور کافر اور مشرک ہم سے اچھے ہو گئے کہ جب نبی نے فرمایا کہ میں جب یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ شاہ صاحب سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے. حضرت نے فرمایا جا کے دیکھو اور لشکر نہ نظر آئے تو کیا بولو گے؟ میں نے تم سے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے, تم نے بات مان لی, تم نے جا کے دیکھا لشکر نہیں نظر آیا, کیا بولو گے؟ کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں, محمد جھوٹ نہیں بولتا. بھائی مشرک اور کافر تو نبی کے سچے ہونے پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں لشکر کھڑا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا.
تو اگر ہمیں مہدی نظر نہیں آ رہے تو تم اپنی آنکھوں پر بات کیوں کر رہے ہو؟ نبی کے قول پر بات کرو. بلندتر صلوات پڑھیں گے. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، میرے بعد سائیں کو بھی پڑھنا ہے. بھائی اگر ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے اور اہل بیت میں سے کوئی فرد نظر نہیں آ رہا، ادھر نبی صادق نے کہا ہے، مخبر صادق نے کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، اور قرآن ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے. تو میں کیا کہوں گا؟ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے نا. مجھے اپنے ہی 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. کچھ شعر کہہ لیتا ہوں کبھی کبھی. تو مطلب عرض کیا تھا کہ میرے امام رضا کی محفل ہے. توجہ، میرے امام رضا کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. اب جس شعر کی خاطر میں نے مطلع سنایا آپ کو، وہ شعر سنیے. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. میرے سامنے اور مجھے نظر نہیں آ رہے. کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا؟ کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چیز سامنے ہو اور نظر نہ آ رہی ہو؟ چلے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. شادیوں کے ایام ہیں، عید کے بعد خوشیاں منائی جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں. مہذب خاندانوں میں اور مہذب علاقوں میں خواتین کو پردے میں بٹھایا جاتا ہے، قناعت لگائی جاتی ہے. اسٹیج پہ دلہن بیٹھی ہے عورتوں میں، اور دولہا بیٹھا ہے اسٹیج پہ مردوں میں. دولہا کو دیکھ دیکھ کے سارے مردوں کو یقین ہوتا ہے کہ دلہن ہے، جبکہ انہوں نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا. اور دلہن کو عورتیں دیکھ دیکھ کر یقین کرتی ہیں کہ وہاں دولہا ہے. ان عورتوں نے دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا، مگر یہ دونوں کے بغیر جب شادی ہی نہیں ہوتی تو پھر ایک کا وجود دلیل ہے کہ دوسرا ہے، ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. اگر قرآن ہے تو نبی نے کہا یہ دونوں ساتھ رہیں گے، تو مانو وہاں دوسرا بھی ہے. صلوات محمد و آل محمد. بہت عرصے بعد اس علاقے میں حاضری ہوئی ہے، تو میں نے کوئی کنجوسی نہیں کی وقت کی. اور اگرچہ میرے پاس میں نے کہا کہ 50 یہ پورے عشرے کا مضمون ہے. ذاکرین اور علماء کرام تشریف فرمائے، یہ پورے عشرے کا موضوع ہے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں گے، کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے. اس کی دلیلوں میں دلیل یہ بنے گی کہ جہاں جہاں امت کو قرآن سمجھنے میں مشکل ہوئی تو انہوں نے ہی آ کر سمجھا ہے جو قرآن کے ساتھ ہیں. ایک مثال دے دوں بھائی بسم اللہ ہی نہیں بول رہے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ 50 مثالیں مجھ طالب علم کے پاس ہیں. تاریخ بتا رہی ہے جب ساری امت پریشان ہو کر کہتی تھی کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اہل بیت آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ قرآن کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، ہم بتائیں گے، ہم جانتے ہیں اسے. جی ان میں سے ایک مثال دے رہا ہوں. توجہ، سائیں کی تاکید بھی ہو گئی کہ ایک ہی مثال، ایک صلوات طور پر. اب مجھے ہو رہا ہے کہ میں مثالوں میں کون سی مثال دوں، لیکن چلیں جو ابھی کیونکہ امام کے تصور پر ہم چلے گئے تھے تو وہی مثال دیتا ہوں جو امام کے تصور کے ساتھ ہے. حجاج ابن یوسف میں کا دربار لگا ہوا ہے. حجاج ابن یوسف کا تو نام محبان اہل بیت نے سنا ہے. ظالم ترین سفاک ترین بادشاہ، جس نے علویات اور علویون یعنی آل رسول اہل بیت کے اولادوں اور سادات کو جس بے دردی سے مارا، اس میں سنی شیعہ میں بھی اختلاف نہیں ہے. یعنی سنی بھی کہتا ہے کہ ہاں سفاک ترین اگر کوئی بادشاہ اور خلیفہ تھا
تو حجاج بن یوسف صاحب، جس نے محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا، خالہ زاد بھائی تھا محمد بن قاسم، اور ہماری ہسٹری کو بدل دیا اور کہا محمد بن قاسم تو اسلام لے کر آیا تھا، سندھ کے اندر اسلام لایا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ کے اندر اسلام نہیں لایا تھا، سندھ میں تو بی بی پاک دامنہ اسلام لایا تھا۔ حضرت مختار ثقفی نے مکران کے ساحل پر بی بی پاک دامن کو بھیجا تھا۔ یہ جو آج لاہور میں بی بی کا مزار ہے، یہ یہاں گوادر میں اور یہ کراچی کے ساحل پر بھیجا تھا انہیں حضرت مختار ثقفی نے۔ یہ جو جتنا کراچی سے لے کے گوادر تک جو ساحل ہے، یہ مکران کا ساحل کہلاتا ہے جی، مکران کے ساحل پر حضرت مختار ثقفی نے اہل بیت کی 25 بیویوں کو بھیجا تھا، بیویوں کو، سیدانیوں کو، جن میں سے ایک بی بی پاک دامنہ ہے جن کا نام رقیہ بنت علی، مولا علی کی بیٹی ہے۔ ہم شام جاتے ہیں جناب زینب کو سلام کرتے ہیں، لاہور تو برابر میں ہی ہے، لاہور تو برابر میں ہے، ہمیں کم سے کم سال بھر میں ایک دفعہ مولا علی کی بیٹی کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم سونے چاندی کے دروازوں کی وجہ سے تو وہاں نہیں جاتے ہیں، وہ تو شام والوں کی اور عراق اور ایران والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے روزہ سجایا ہوا ہے، اور یہاں والوں کی نااہلی ہے جو انہوں نے روزہ نہیں سجایا، ورنہ قبر میں تو وہ بھی علی کی بیٹی ہے، قبر میں تو یہ بھی علی کی بیٹی ہے۔ ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ہم جب بھی لاہور جائیں تو اپنے مسافرتوں میں، مصروفیتوں میں، اپنے جو ہم طے کر کے جا رہے ہیں کہ ہم اس آفس کے کام سے جا رہے ہیں فلاں کاروبار، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگائیں کہ بیوی کو سلام کرنے جائیں گے۔ تو مکران کی سندھ کے اندر تو یہ اسلام لائی ہے۔ سندھ تقریباً جھنگ تک تھا، جو سندھ ہے نا آج ملتان اور اس سے آگے تک تھا۔ یہ جو آج پنجاب کا جنوبی پنجاب ہے، یہ تقریباً جنوبی پنجاب سارا سندھ تھا۔ یہ حدود تبدیل ہوتے آئے ہیں، سرحدیں بدلتی آئی ہیں، بہت سے ملک بڑے ہوئے ہیں، بہت سے ملک چھوٹے ہوئے ہیں، پھر ملکوں کے اندر صوبے بڑے چھوٹے ہوئے ہیں۔ تو سندھ کے اندر محمد بن قاسم اسلام نہیں لے کر آیا، محمد بن قاسم تو سادات کو مارنے آیا تھا۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، ہمارے اہل سنت علماء آج الحمدللہ اچھا بول رہے ہیں، بڑے کلپس آپ کو مل جائیں گے اس موضوع کے اوپر، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو حجاج ابن یوسف جو اس کا خالہ زاد بھائی تھا، اور اس نے حضرت یحییٰ ابن زید جو افغانستان میں دفن ہے، ان کا سر کاٹنے کے لیے اسے بھیجا تھا محمد بن قاسم، زیدی سادات کے موری سے آنا، حضرت یحییٰ بن زید، حضرت زید شہید کے بیٹے، انہیں مارنے کے لیے آیا تھا، ان کا سر لے کے گیا تھا یہاں سے۔ تو یہ بات تو علیحدہ ہو گئی۔ حضرت دور کون سا ہے؟ حضرت مختار کا دور تو کچھ پہلے کا دور ہو جائے گا، لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ حجاج ابن یوسف کا دور، امام محمد باقر کا دور۔ حجاج ابن یوسف جس زمانے میں بادشاہ ہے، ائمہ اہل بیت میں جو امام ہے وہ امام محمد باقر۔ حجاج کا دربار لگا ہوا ہے، بس آخری بات، حجاج کا دربار لگا ہوا ہے، اور دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی ایک آیت نے تھکا دیا، قرآن کی ایک آیت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے گا، مومن ہو جائے گا، اور اس بات کے اوپر گواہی موجود ہے۔ ہر اہل کتاب مرنے سے تھک رہے ہیں، ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہو کر مرے گا اور مومن ہو کر دنیا سے جائے گا، مگر یہاں تو روزانہ عیسائی مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے۔ حجاج کہتا ہے یہاں تو روزانہ یہودی مر رہے ہیں مگر مومن نہیں ہو رہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب مومن ہو کے مریں گے اور اہل کتاب مومن ہو کے نہیں مر رہے۔ تو اب میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں حکم نامہ جاری کروں اور دنیا میں جتنے عیسائی ہیں ان سب کو ذبح کروا دوں، جتنے یہودی ہیں ان سب کے گلے کٹوا دوں، اس لیے کہ یہ تو مومن ہی نہیں ہو رہے۔ تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک فرد کی آواز آئی جس کا نام ابن ہوشب ہے۔ آواز دے کر کہا امیر رکیے، ایسا کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ کہوں۔ کہا تمہیں اجازت ہے؟ کہا امیر یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے، جب حضرت مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دنیا کا کوئی اہل کتاب رہے گا ہی نہیں جو مومن نہ ہو۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلی اللہ
حضرت مہدی آئیں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے تو سارے مسیحی مومن ہو جائیں گے، سارے یہودی مومن ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس آج کی آیت ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو اتنی مضبوط ہے کہ تم نے مجھے خاموش کروا دیا، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ اب ذرا اس زمانے کے شیعوں کی مجبوریاں بھی دیکھیے، اس زمانے کے اہل بیت کے چاہنے والوں کی مجبوریاں بھی دیکھیے۔ تو ابن ہوشب نے کہا پہلے مجھے جان کی امان چاہیے، مجھ سے وعدہ کریں مجھے ماریں گے نہیں۔ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تو میں نہیں مانوں گا۔ کہنے لگا یہ محمد باقر نے بتایا۔ قرآن کے محافظ علی اور اولاد علی، اور ایسے محافظ کے سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی انی پر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا قرآن کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی نے کہا تھا نا کہ یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، تو بدن تو دو حصوں میں بٹ گیا، مگر قرآن ان کے ساتھ رہا۔ جب قرآن تلاوت کرتا ہوا حسین کا سر شام کے بازار سے گزر رہا تھا اور مولا حسین کے سر سے سورہ کہف کی آواز آ رہی تھی، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، یہ اصحاب کہف اور ان کے ساتھی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات میں سے عجیب آیات ہیں۔ یہ والی آیات سورہ کہف کی امام حسین پڑھ رہے تھے، امام کا کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ پڑھ رہا تھا۔ تو کیفیت کچھ ایسی تھی۔ ابن ربی نامی ایک مسافر ہے جو شام کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سو رہا تھا کہ شادیانے بجنے کی آواز آئی، ڈھول، تاشے، شادیانے، شہنائی، وہ بجنے کی آوازیں آئیں۔ کہتا ہے آوازیں اتنی تھی، رقص اور طرب کی آوازیں ایسی تھی کہ میں مجبور ہوا کہ اپنے حجرے سے نکلوں۔ میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر کا دروازہ بجا کے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے؟ تو یہ مسلمان آج خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں عید تو کوئی نہیں ہے، مگر کربلا میں ایک باغی نے خروج کیا تھا، اجرکم اللہ، اس باغی کو قتل کر کے اس کا سر کٹا ہوا، اس کے بچوں کا کٹا ہوا سر، اس کے گھر کی بچیوں اور بیویوں کو اسیر بنا کر اور ان کٹے ہوئے سروں کو شام میں لے کر آئے اور جنگ جیتنے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ابن ربی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ باقی کون تھا، یہ کس کو مارا ہے، کس کے بچوں کو اسیر بنایا ہے۔ کہتا ہے میں مسافر خانے سے نکلا، بازار میں آیا تو منظر ہی عجیب تھا، کٹے ہوئے سر تھے جو چاند جیسے ٹکڑے تھے، ہر ایک کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، روب ایسا تھا ان سروں کا کہ جو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی۔ آنکھیں جمع کر دیکھنے کے لیے ہمیں مشکل ہو رہی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں جن کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے، اور ایک رسی میں بہت سارے بازو بندھے ہوئے ہیں، اور انہیں کھینچتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جا کے لگتی ہیں، اور ان میں ایک ناتوان زنجیروں میں جکڑا ہوا بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور وہ کبھی آگے لے جایا جاتا ہے، کبھی پیچھے لے جایا جاتا ہے۔ عجیب منظر تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون لوگ تھے۔ چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ تو صاحب تقویٰ تھے۔ کہتا ہے کہ میں اس اسیر کے قریب گیا، میں نے کہا تم نے کیا کیا تھا کربلا میں جو تمہارے بڑوں کو مار دیا، تمہارے جوانوں کو مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ گردن جھکی ہوئی کیفیت میں تھے۔ جب میں نے ان سے باتیں کرنا شروع کی تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہا ابن ربی تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا تم تو شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ کہا کہ نہیں میں بصرے کا رہنے والا ہوں۔ کہا میں تو تمہارے والد کا نام بھی جانتا ہوں، میں تو تمہارے خاندان کا بھی پتہ جانتا ہوں۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو کہا حوصلے سے سنو گا کہ میں کون ہوں؟ کہا مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ
امام کے پیروں پر گر کے بوسہ دیا اور میں نے کہا مولا یہ کیا منظر ہوا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہ ابن ربیع وہ جو قرآن پڑھنے والا سر ہے وہ بابا حسین کا ہے، اور وہ بھائی علی اکبر کا سر ہے، اور وہ بھائی قاسم کا سر ہے، اور وہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، اور ابن ربیع یہ مت پوچھنا کہ بیویاں کون ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ابن ربیع کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے حکم کرے میں کیا خدمت کروں، میں کیا کام آ سکتا ہوں اہل بیت کے؟ اللہ کسی امیر کو، کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں، تو امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تمہارے پاس پیسے کتنے؟ کہا مولا 2000 درہم ہے۔ کہا جاؤ کچھ چادریں خرید کر لیں۔ چادریں خرید کر لایا۔ امام نے فرمایا گردن جھکا کر جاؤ اور بیویوں کو دے کر آ جاؤ۔ میں نے سیدانیوں کو چادریں جا کے دی۔ کچھ دیر بعد نیزہ بردار آئے اور پھر سروں سے چادریں اتار۔ میں نے امام سے جا کر کہا امام کوئی اور حکم فرمائے، میں کیا کر سکتا ہوں اہل بیت کے لیے؟ امام نے فرمایا اور کتنے پیسے ہیں؟ مولا 1000 درہم باقی بچے ہیں۔ امام نے فرمایا جو نیزے اٹھائے ہوئے ہیں جن پہ سر ہے نا، انہیں دربار میں پیسے مل رہے ہیں، یہ سارا کام پیسے کے لیے کر رہے ہیں، تم ان میں سے جا کر لوگوں کو پیسے دو اور ان سے کہو سروں کو آگے لے جائیں۔ کہا مولا میں یہ کرنے جا رہا ہوں مگر آپ ایسا کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا جب یہ سر آگے چلے جائیں گے تو بیویوں کا تماشا کوئی نہیں دیکھے گا، سب سروں کے قریب چلے جائیں گے، یہاں سے مجمع کم ہو جائے گا۔ ابن ربیع کہتا ہے کہ میں گیا مگر کچھ لوگوں نے میری بات مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ ابھی یہ کیفیت تھی کہ میں نے دیکھا ایک شخص نے، جملہ سنیے گا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکال لی، مگر جیسے ہی میں نے تلوار نکالی تو امام سجاد کی آواز آئی ابن ربیع رکو، ابن ربیع رکو۔ میں نے مڑ کر امام کی طرف دیکھا، امام نے فرمایا تلوار واپس رکھو، تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا۔